اگر وہ ایسا کہہ دے تو کہہ سکتی ہے، اس لیے بچے کا دودھ پلانا بھی اسی مد میں آتا ہے۔ یہ اپنی بیویوں کے سامنے یہ مسئلے نہ کرنا۔ ہاں اگر ترجمہ پڑھانے لگو تو کہنا یہ ابھی تم بچے ہو، تمہارا پیٹ پھول جائے گا، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آگے نکلو۔ ہاں لا تضار والدۃ بولدہا، نہ دکھ پہنچائی جائے کوئی والدہ اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ خاوند کو دکھ دیا جانا چاہیے اپنے بچے کی طرف سے، ان پہ بھی حق ہو اور اس پہ بھی حق ہو۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور والد کے مر جانے کے بعد جو وارث ہے وہ بچے کا، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ بھی اگر بچے کی خدمت خود نہیں کر سکتا، اگر کسی سے کروانا چاہتا ہے تو اسی طرح قانون ہوگا۔ مثل ذالک فإن ارادا فصالا، اگر دونوں میاں بیوی کا ارادہ ہو جائے کہ 2 سال سے کم مدت میں دودھ چھڑا لیں، ان تراض منہما، آپ ایک دوسرے پہ راضی بھاجی ہو جائیں، وتشاور، اپنے مشورے کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پہ۔ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو او بچے والو کہ ان تسترضعوا اولادکم، کسی اور دایا سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تب بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں، جب کہ پہنچا دو جو کچھ تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے ان دودھ پلانے والی کو تنخواہ، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، بچ کے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اب ایک اور حکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، انتظار کریں وہ اپنے جانوں کی 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب کہ پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کیا گناہ ہے بیچ اس کے جو وہ کریں اپنی مرضی سے اپنے متعلق کوئی اچھا فیصلہ، تم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، نہیں گناہ تم پر بیچ اس کے جو خطبہ کے الفاظ کہے ہوں تم نے، الرزتم، تعریض کے الفاظ، یعنی تم بھی پھرتے ہو رنڈے، تمہیں عورت کی ضرورت ہے، ادھر تم نے سنا ہے کہ وہ بھی بیچاری کیا ہو گئی ہے، متلقہ ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، اب تو نے اپنے دل میں کوئی خسر پسر کی بے اللہ کرے میرا یہ کام بن جائے، تو کسی بہانے کے ساتھ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ کے کہتا ہے وہ کہتی ہے خیر ہے، وہ 2-3 مرتبہ ٹھنڈے سانس نکالتا ہے نا تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی کہتی ہے اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتی ہے بھائی جان خیر ہے، پہلے تو وہ بھائی جان ہی کہتے ہیں، بھائی جان خیر ہے یا بابا جی خیر ہے، کہتے ہیں ہاں جی کیا خیر ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے، طاقت بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وجود بھی برداشت کرتا ہے اور فراوانی بھی ہے، مگر اکیلے ہی زندگی گزر رہی ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی اگر رفیق حیات مل جاتا، بس یہی، وہ کہتی ہے ہاں یہی سوچ میرا بھی ہے۔ اس قسم کی تعریضیں جا کے کرنا ہے فیما عرضتم بہی، تم نے اپنا عرض پیش کر دیا ہے، یعنی ایسے الفاظ پیش کیے ہیں جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ واقعی میرے وجود پہ اپنے وجود کو پیش کر رہا ہے، تعریض کا معنی یہ ہے، من خطبت النساء ہے، یعنی حقیقت میں چھپے انداز سے خطاب کرنا مقصود ہے عورت کو کہ تجھے بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے، الگ الگ رہنے سے کوئی مزہ نہیں آتا، بہرحال ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جب کھڑکار آتا ہے تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملتی ہیں، وہ بھی کہتی ہے سبحان اللہ،
او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں کچھ چھپا رہے تھے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ ہی جانتا تھا کہ تم ان کو یاد ہی کرتے رہو گے، اس لیے تعریض کی اجازت دے دی ہے کہ خواہ مخواہ پھڑکتے نہ رہو، کچھ اپنا اظہار معافی ضمیر کر کے اپنے دل کی آگ کو کچھ بجھا لو۔ ولیکن لا تواعدوہم سرا، مگر سن لو ایسا نہیں ہے کہ خطبہ کرتے کرتے تم پورا خطبہ ہی بن جاؤ، ولیکن لا تواعدوہن سرا، ان سے کہیں لکے چھپے وعدے نہ کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، پھر سن لو صرف اتنا کہہ سکتے ہو بات جو معروف بات ہو، بے شک اعلانیہ کہہ لو، یعنی اشارتاً ان کو دعوت دے سکتے ہو، یہ نہیں کہ اندر خانے میں پھر تم چوہی چوہی لڑانا شروع کر دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور نہ پورا مصمم ارادہ کر لو عدت کے دوران گانٹھ نکاح کرنے کا، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور عدت کے اندر اندر یہ مصمم ارادہ نہ کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، فاحذروا، ڈر کے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہی غفور حلیم ہے۔ نہیں گناہ تم پر اگر تم طلاقیں دے دو عورتوں کو جب تک کہ تم نے ان کو ٹچ چھو نہیں کیا، او تقرضوا لہن فریضہ، یا ابھی تک تم نے ان کے لیے وہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کر رکھا، متعوہن، ان کو کیا کرو، صرف جوڑا دے دو، یہ مطلب نہیں کہ ان سے مٹا شروع کر دو۔ متعوہن، جب تم نے وطی بھی نہیں کی اور حق مہر مقرر بھی نہیں کیا، اور اب ان کو طلاق دینا چاہتے ہو، سرمیل بھی نہیں ہوا، شادی وغیرہ نہیں ہوئی، حق مہر مقرر بھی نہیں تھا، تو اب ان کو طلاق دینا چاہو تو صرف ایک کپڑوں کا جوڑا دے دو ان کو۔ علل منہ سے قدر ہو، جو وسعت والا آدمی ہے اپنی وسعت کے اندازے کے مطابق اس کو دے، ہزاروں کا یا لاکھوں کا۔ وعلی المقتر قدر ہو، جو تنگ دست ہے اس پہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ نفع دینا ہے نہ معقول طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے خلوص سے دل رکھنے والے لوگوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور دوسری صورت اب یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دیا ان کو پہلے اس سے کہ چھو ان کو، حالانکہ تحقیق تم نے مقرر کر چکا تھے تم ان کے لیے حق مہر، اب طلاق دینا چاہتے ہو تو نصف ما فرض، تم آدھا حق مہر دے دو ان کو، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ کیا کر دیں، کون معاف کر دیں، ان یعفون، یہ کس سے کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائبات کا، ہاں بھائی مولوی حمید، یہ ہاں یعفون، ہاں عورت خود معاف کر دے، ایک عورت یا تمام عورتیں، اچھا اچھا، یعنی ساری مل کے معاف کر دیں، طلاق ایک کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں، ما فرض الا ان یعفون، مگر سے کہ وہ جو جن کو طلاق دے رہے ہو وہ عورتیں وہ خود معاف کر دیں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا خود خاوند ہی اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں یہ عقدہ نکاح کا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، او مردو تم مگر معاف کر دو نا ان کو سارا ہی، تو وہ تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آخر نہ بھول جاؤ نا
وہ الفضل بینکم، وہ رواداری جو تمہارے اندر پہلے تھی نکاح ہونے کے بعد، آخر بھول نہ جاؤ کچھ نہ کچھ تو سرور، چلو بے لذت سرور ہی صحیح، اگرچہ ہاتھ نہیں لگایا تھا مگر خیال میں تو تمہارا آتا تھا نا کہ ہاں جب شادی کریں گے تو ایسا کریں گے اور یوں کریں گے اور ویسے کریں گے، سرور قلبی تو خیالی تو اٹھاتے رہے ہو نا، اسی فضل کو بھول نہ جاؤ۔ اگر تم ان پہ احسان کے طور پہ سارا ہی معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ہاں انہی عورتوں کے کھاڑے میں بھی نہ لگے رہو۔ حافظوا علی الصلوات، امر مسل نماز، البتہ یہاں اچانک نماز کا حکم اس لیے آ گیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور امور نظمیہ پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں پہ دنیاوی قصوں میں نہ پھنسے رہو۔ حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جو قیام کیا کرو نا اس حال میں کہ دل سوزی کے ساتھ اور عجز قلب کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں کہیں خوف آ جائے تو رجالن پیدل بھی اور رکبانن یا سوار ہونے کی حالت میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ان حالتوں میں تو جس طرح ہو سکے عبادت کرو، اور جب تم بے خوف ہو جاؤ پھر اسی طرح یاد کرو اللہ کو جس طرح تمہیں اس نے پڑھا دیا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ ہاں یہ درمیان میں لا کے اب پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ لوگ جو یتوفون منکم، فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، وصیتاً لازواجہم، وصیت ہے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، یہ وصیت کر جائے۔ متاعن، نفع اٹھانا، الی الحول، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، ان کو نکالا نہ جائے، یہ استحبابی حکم ہے کہ وہ وصیت کر جائے، واجب نہیں ہے تاکہ اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت پڑے، نہ وصیت لازواجہم استحبابی حکم ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اپنے طور پہ اگر وہ نکل بھی جائیں تو تم پہ تو کوئی گناہ نہیں، نہ بیچ اس کے جو کریں اپنے معاملے میں کوئی کام، من معروف، ایک معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، وللمطلقات متاع بالمعروف، جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے ان کو کچھ نہ کچھ نفع دے دینا چاہیے، مستحب ہے، بالمعروف، معقول طریقے سے، یہ حق بنتا ہے متقین لوگوں پہ۔ یوں ہی بیان کرتا ہے کھول کھول کے تمہارے لیے آیات تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ۔ الم تر الذین خرجوا من دیارہم، اصل مضمون جہاد کی تمہید اب ذکر کی جا رہی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، اور گھروں سے نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، اس ڈر کی وجہ سے کہ وبا آ رہی ہے، یہاں جنگ چھڑ جائے گی، ہم مارے جائیں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مر جاؤ، پھر اس کے بعد زندہ کیا تھا اللہ نے ان کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیق اللہ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ ہاں لڑو اللہ کے راستے میں اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب انفقوا فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ پھر اس کی تائید کے لیے آیت پھر، کون بندہ ہے جو قرض دے گا اللہ کو، قرض بہترین نیک نیتی کے ساتھ، پس دوہرا کر دے گا اس کو، اس کے لیے اللہ کئی دوہر کرنے، بہت سارے دوہرے اجر اللہ اس کو دے گا۔
کیوں؟ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی قبض کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب قتال نہ کرنے والوں کا ایک نمونہ ذکر ہو رہا ہے، اور مومنوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ قتال سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو اللہ کی عادت ہے قلیل کو کثیر پر فتح دے دیتا ہے، کیونکہ اصل نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا۔ اس لیے آپ اسی پہ عمل کریں، اور جن لوگوں نے باوجود زیادہ ہونے کے ہمت ہاری، دیکھو ان کو کیسی ذلت نصیب ہوئی، اور تھوڑے آدمی جو تھے کم نفری والے ان کو کتنا مقام حاصل ہوا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل کے سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جس وقت انہوں نے کہا تھا اپنے نبی کو ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس نے آگے سے اللہ کے نبی نے جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ حال عصیتم ان کتب علیکم الکتاب اللہ تقاتلوا، کیا تم سے یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر فرض کیا جائے تم پر لڑنا تو تم نہ لڑو؟ ایسی توقع تو آپ پر نہیں رکھنی چاہیے نا ہمیں، یعنی تم پکے ہو نا۔ کہنے لگے بادشاہ مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہماری قسمت ماری گئی ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہمیں نکالا گیا تھا ہمارے گھروں سے، ہمارے اولادوں سے، سب سے ہمیں جدا ہونا پڑا، اس لیے ہم تو ضرور بل ضرور لڑیں گے، اور خواہ بخواہ لڑیں گے، اپنی جانوں کو لڑا دیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پہ تو تولوا، سارے کے سارے اب ٹرن ہو گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے بچ گئے، واللہ علیم بالظالمین۔ اچھا تو کہا ان کو ان کے نبی نے، تم نے جو میاں کہا ہے کہ ہمارے لیے بادشاہ کو مقرر کر، اچھا ان اللہ، تحقیق اللہ نے اٹھا دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، وہ طالوت ہے، اور جو ادھر کافر ہے وہ جالوت ہے، اس لیے طالوت بادشاہ کی کمان میں تم داخل ہو کے اس جالوت کے ساتھ لڑو گے، وہ بادشاہ ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے انا یکون بادشاہ، اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ جی واہ، ہم سمجھتے تھے آپ بڑے دانا آدمی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے اس سے۔ کیوں؟ چونکہ وہ نہیں دیا گیا فرحت مال کی وسعت ہی اس کے پاس کوئی نہیں، کم از کم ایسا ہونا چاہیے بادشاہ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، اور بڑھا دیا ہے اس کو بسطتن، بڑی ٹھوس طاقت میں، بڑی پھیلاوٹ میں، علم میں بھی وہ پھیلا ہوا ہے اور جسمانی طاقت میں بھی پھیلا ہوا ہے، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اور کہا ان کو ان کے نبی نے، بھائی ان کے اس کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہوگی، اللہ کی طرف سے وہ بادشاہ مقرر ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، آئے گا تمہارے پاس ایک ایسا تابوت، صندوق، جالوت والی جہت کی طرف سے، جس طرف جالوت ہے اسی طرف سے آئے گا، بیچ اس کے سکینۃ من ربکم، تسکین قلب کا سامان ہوگا، فیہ سکینۃ من ربکم، تسکین قلب کا سامان ہوگا، تمہارے رب کی طرف سے آئے گا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، اور کئی بقیہ علامات اور نشانیاں وہ بھی ہوں گی جو چھوڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام والے اور ہارون علیہ السلام والے۔ اچھا آئے گا تو اٹھا کے لے آئیں گے اس کو فرشتے، لہذا
ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ واقعی اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، نتیجے کی، فلما فصل طالوت بالجنود، جب الگ ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، کالا، جاتے ہوئے انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ آزمائش کرنے والا ہے تمہاری، بے نہر، ایک نہر آئے گی، پس جو بھی پینا شروع کر دے گا اس سے وہ میری جماعت کا نہیں ہوگا، ومن لم یطعمو، اور جو نہ چکھے گا اس سے، سوائے ایک چلو کے، جو چلو بھرے گا بے ید ہی، اپنے ہاتھ سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میری پارٹی کا ہوگا، فَشَرِبُوا مِنْهُ، جب وہ پہنچے تو شروع ہو گئے ڈیکنے، تمام کے تمام پینا شروع ہو گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر وہی تھوڑے سے، قلیل سے جو بچ گئے، انہوں نے صرف ایک ہاتھ سے چلو بھرا اور پی لیا۔ فلما جاوزوا، پس جب کہ پار نکل گیا نہر سے وہ بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، جنہوں نے پینا شروع کر دیا تھا، معلوم ہوا وہ وہیں رہ گئے، یعنی وہ غرق ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا پیا، پی 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 کے ان کے پیٹ پھولتے گئے پھولتے گئے پھولتے گئے، آخر میں جا کے پٹاخہ لگ گیا، سارے مر گئے۔ فلما جاوزه الذین آمنوا معه قالوا، اس وقت وہ تھوڑی نفری تھی، وہ ایماندار کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج نہیں طاقت ہماری جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، کیونکہ ہم تو بالکل تھوڑے ہیں۔ قال الذین یظنون، انہی میں سے بولے وہ لوگ جن کو یقین تھا جو اللہ کو تو آخر ملنے والے ہی ہیں، یعنی مرنا تو ضرور ہے ایک دن۔ اس وقت وہ کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کتنی ٹولیاں تھوڑی سی نفری ہوتی ہے مگر غالب آ جاتی ہیں بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کی توفیق سے۔ واللہ مع الصابرین، اب تمہارے پاؤں لڑکھڑانے نہیں چاہیے، اپنے آپ کو جما رکھو، کیونکہ اللہ ہی جما رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کہ میدان میں ظاہر ہوا، فلما برزوا لجالوت وجنودہ، جبکہ وہ میدان میں آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، اس وقت سارے مل کے کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے پلٹ دے ہم پر ثابت، صبرن جم کے رہنے کو، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھنا ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، مارکا ایسی دعائیں تم نہ مانگنا، اللہ سے صبر نہ مانگنا، بلکہ اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے یوں کہا کرو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم ہاں، یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو یہ صبر مانگ کے اور اتنے مصائب برداشت کر گئے تھے۔ تمہاری طاقت نہیں ہے، کہیں مانگو بھی صحیح اور پھر بھی کہیں چھڑکاؤ پیدا ہو جائے تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔ اس لیے ایسے مقام پہ جب آزمائش ہو، امتحان ہو، صبر آزما گھڑیاں ہوں، تو اس وقت صبر تو کیا کرو مگر اللہ سے مانگو تو معافی مانگا کرو۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ہرا دیا ان تھوڑوں نے
کم نفری والوں نے اللہ کی توفیق سے وقتل داؤد جالوتا، یعنی قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ یہ چونکہ تھے نا چیف آف سٹاف آن ملٹری، حضرت داؤد علیہ السلام، وہی داؤد پیغمبر ہے۔ داؤد علیہ السلام اس وقت یہ چیف آف سٹاف تھے نا اس میں، اور یہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں آئے۔ قتل داؤد جالوتا، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، پھر دے دیا اس داؤد کو اللہ نے ملک سارے کا سارا بھی دے دیا، حکمت بھی دے دی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا اس کو جو کچھ چاہا اللہ کریم نے۔ زرہ بکتر بنا لیتے تھے، دیگیں بنا لیتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سیکھ گئے تھے، سب کچھ پڑھا دیا اللہ نے۔ اب جملہ معترضہ ہے درمیان میں، ہاں یہ سارا کام اللہ کریم فرماتے ہیں مت کے سمجھو کہ یہ لوگوں پہ، ایمانداروں پہ کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، نہیں نہیں، اصل اس میں جہاد کے حکم میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم نہ کریں تو مسلمان آدمی جو ہیں ان کو اپنے ایمان کی چاشنی اور لذت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، اگر اس طرح ہم نہ کریں تو دنیا والے جو ان کے عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں، وہ بھی برباد ہو جائیں، کیونکہ کافر لوگ تو ایسا پھر کریں گے کہ عبادت خانے، عبادت گاہیں قطعاً مسمار کر دیں، نہ ان کی عبادت گاہیں ہوں گی، نہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے۔ نیز اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ساری کائنات میں پھر فساد ہمیشہ کے لیے برپا رہے گا، کسی کے ذہن میں اسلام کا رعب بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم بندوں کو بندوں سے لڑاتے ہیں تاکہ ظاہری اسباب کے مطابق بندے خود بھی ڈریں اس سے کہ اگر ہم نے اللہ کی توحید نہ مانی تو ہمارے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہوتا نا لڑا کے دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ساتھ، اب تک زمین میں فساد برپا ہو گیا ہوتا۔ لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ اب اگلی آیت جو ہے تلک آیات اللہ، صداقت نبوت کے لیے ہے۔ وہ یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ رہے ہیں ہم ان کو آپ پر بالحق کے، بڑے حق سچ کے ساتھ، اور سچی بات ہے کہ انک لمن المرسلین، تحقیق آپ البتہ ان بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ خود بھیجتا ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، اب یہاں جہاد کی علت ثانی ذکر کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا، کہ جب اللہ کریم نے بعض رسولوں کو ان کی قوموں کے ساتھ لڑا دیا تھا، یہ لڑائیاں اصل کس وجہ سے ہوتی؟ ایک وجہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتا دی ہے، لولا دفع اللہ الناس۔ دوسری وجہ کہ لوگ آپس میں آخر لڑتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ادھر بھی پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ادھر بھی کھڑیاں ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نماز کے بعد ہم بتائیں گے۔ پہلے آپ کو مغموم کر لیا ہے نا۔ کھلم کھلی دلیلیں دیں اور طاقت بڑھا دی اس کی جبریل کے ذریعے۔ اب یہ مختلف قسم کی فضیلتیں مختلف رسولوں کو چونکہ ملیں، ہر رسول کا امتی جو ہے وہ اپنے رسول کی فضیلت پہ نازاں تھا اور خواہ مخواہ دوسرے رسول کی شکایت کرتا تھا۔
کہ ان کا پیغمبر اتنا صحیح نہیں ہے جتنے ہمارے ہیں، ہمارے پیغمبر کا شان زیادہ ہے، اس پیغمبر کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ آپس میں لڑتے لڑتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہمیں جہاد فرض کرنا پڑا کہ یہ جھگڑا ویسے نہیں ختم ہو سکتا جب تک کہ تلوار کے ذریعے میدانی طور پہ خونوں کا خون کے ساتھ مناظرہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اگر اللہ کریم صرف اپنی قدرت ہی استعمال کرتے پھر تو کوئی بھی نہ لڑتا ان کے بعد اس کے کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں، لیکن انہوں نے چونکہ اختلاف کیا، کئی تو اسی حسد کی بنا پہ ایمان نہ لائے کافر بن گئے اور کئی ایمان قبول کر گئے۔ ہم نے ان کو یہ ڈھیل دے دی کہ اپنے اختیار سے وہ جانچ لیں کہ راستہ حق کا کون سا ہے۔ قدرت ہم نے استعمال نہیں کی، اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑتے قطن نہ، لیکن اللہ جو کچھ ارادہ رکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ لوگ آپس میں جہاد کی شکل میں جب آمنے سامنے ہوں گے اس وقت جھوٹوں کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ملے گا، اور جو سچے ہیں ان کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو انفاق فی القتال کا حکم، خرچ کرو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خلت، نہ کوئی بھائی چارہ ہوگا نہ سفارش ہوگی۔ اس دن مار کھائیں گے تو وہی لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے، خرچ نہیں کرتے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ ظالم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے، اللہ کو ان صفات میں اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ ظالم ہے۔ حالانکہ اللہ کی یہ ساری کی ساری کمالات کی صفتیں ہیں اور اللہ کی الوہیت کی علتیں ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ پہلی دلیل ہے کہ الحی، کامل حیات والا وہی ہے۔ دوسری علت ہے کہ القیوم، تمام کائنات کو تھام رکھنے والا وہی ہے۔ تیسری علت لا تاخذہ سنہ، نہیں پکڑتی اس کو اونگ۔ چوتھی علت ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی اس کو۔ پانچویں علت ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ چھٹی علت یہ ہے کہ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ ساتویں علت یہ ہے کہ وہی جانتا ہے لوگوں کے سامنے کے حالات بھی اور ان کے بعد والے حالات کو بھی، قطعاً نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی، مگر وہی کچھ جو کچھ وہ آپ چاہتا ہے۔ آٹھویں علت یہ ہے کہ اس کا اقتدار اتنا وسیع ہے، آسمانوں اور زمینوں پہ چھایا ہوا ہے، نہیں تھکا سکتی اس کو ان کا حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ثابت ہوا کہ وہی بلند ذات ہے
اور وہی اونچی صفتوں والا ہے۔ جو لوگ ان کے اندر شرک کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام صفات کمال اللہ ہی کے ہیں، کمال زندگی، کمال پائندگی، کمال بیداری، کمال اختیاری، کمال ملک گیری، کمال اقتداری، کمال علم داری، کمال عظمت باری، یہ ساری صفات کمال جو ہیں یہ اسی کی ہیں جو اس آیت کرسی میں بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ ان کو مانتے نہیں یا ان کے اندر کوئی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو وہ ظالم نہیں تو کیا ہیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ اسی شرک والے ظلم کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں اور ان کا پیش نظر کوئی چیز بھی نہیں۔ ہم نے بھی اپنے سچوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑا دیا ہے کہ تم لڑو، تاکہ پتہ چلے ان کو بھی کہ اس لڑائی کے اندر ان کے مشکل کشا اور معبود بھی کچھ کام نہیں آ سکے، اور پھر کام آیا ہے تو تمہارا وہ معبود حقیقی ہی آیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں، ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں۔ کسی کا جی چاہے تو قبول کرے توحید کو، نہیں تو جبر کوئی نہیں۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ لڑانے میں تو جبر ہے، وہ بھی جھوٹ کہتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے کے کسی شعبے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لڑایا تو ہم نے ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے کہ مشرکین جو ہیں عملی طور پر بھی دیکھ لیں کہ آڑے وقت میں تمہارا کوئی مشکل کشا تمہیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا، اور اپنے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے ہم نے لڑایا ہے، ایک تماشا بنایا ہے ہم نے۔ اصل مقصود اس تماشے سے یہ ہے کہ یہ ناجائز شرک اور بے جا وکالت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کے مقابلے میں زہری ہاتھوں سے لڑنے والے آدمی ہی ہیں جو غالب آ رہے ہیں، اور ان کے معبودوں نے ان کو نہیں چھڑایا۔ جبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، کھل چکا ہے جب کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کی کھائی سے، بس اب جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی مرضی آئے جون سا چاہے اختیار راستہ کرے۔ بس جو شخص انکار کرتا ہے کل ما عبد من دون اللہ کا، طاغوت کا، طاغوت مانا کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ جس قبر کی جائے گی وہ قبر بھی طاغوت ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، صرف یقین رکھتا ہے تو ایک اللہ پہ رکھتا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے تھام لیا مضبوط کر کے العروہ کڑا، الوثقی جو بڑا مضبوط ہے، مضبوط کنڈے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اب اس کا ہاتھ تو ختم ہو سکتا ہے مگر کنڈا اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لن فسام لہا، نہیں ٹوٹنا قطعاً ممکن اس کنڈے کے لیے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ اس کا تعلق لگائے، اب اس کی جان تو ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی توحید اور پھر اللہ کی تائید اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ واللہ سمیع علیم۔ اب اللہ کس کی سرپرستی کرتا ہے اور شیطان کی سرپرستی کن لوگوں پر ہوتی ہے وہ بھی سن لو۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو سرپرست ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مسئلہ مان لیا۔ سرپرستی کس طرح کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالے رکھتا ہے ان کو شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نور توحید کی طرف۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نکال کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست سب کے سب طاغوت ہیں۔ اگر طاغوت سے مراد خصوصی طور پہ شیطان ہو یا شیطان کا لشکر تو پھر یخرجونہم من النور الی الظلمات ان کی طرف نسبت ہوگی بذات خود۔ اور اگر طاغوت سے کل ما عبد من دون اللہ ہو تو پھر یخرجونہم یہ سبب بنیں گے ان کا من النور، نور سے نکل کر گمراہی کی طرف آنے کا۔ اب نسبت مجازی ہوگی چونکہ وہ سبب بنے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو نکالنے کا سبب شیطان بنا تھا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے دونوں فریقوں کے لیے 3 قصے ذکر کیے جا رہے ہیں علی سبیل اللف، نشر غیر مرتب کے طور پہ، مختلف انداز۔ پہلا، کیا نہیں دیکھا تو نے اس آدمی کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں، اور جھگڑا اس وجہ سے کیا تھا کہ دے دیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہی۔ یہ اس وقت کی بات ہے اذ قال ابراہیم، جس وقت کہا تھا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی اب چاہوں تو کسی کو زندہ رکھوں، چاہوں تو کسی کو مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھئی یہ ہے تو کوئی الو کا پٹھا ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے لے کہیں جا رہا ہے۔ اس وقت پینترا بدلا انہوں نے، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ جو ہے میرا سرپرست وہ تو سورج کو لے آتا ہے مشرق کی طرف سے، تو لے آ مغرب کی طرف سے۔ یہ کہنا تھا کہ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر۔ حضرت صاحب کے پاس جو آدمی بیٹھا کرتا تھا وہ مانا کرتا تھا کافر کا گانٹ پھٹ گیا۔ فبہت الذی کفر، کافر کا کنی پھٹ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں کامیابی دیتا ظالم قوم کو۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست آخر ثابت ہوا تو اللہ رب العزت ہی ہوا۔ لہذا جو لوگ اپنی سرپرستی کے لیے صرف اللہ ہی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی تائید ان کے شامل حال رہتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ کبھی ہار اور شکست نہیں کھاتے۔ دوسرا، او کالذی مر علی قریۃ، یا مثل اس بندے کے جو گزرا تھا اس یروشلم کی برباد وسطی پہ، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، تو اس وقت کہنے لگا انا تعجبیہ مکانیہ انا یحیی ھذہ اللہ، بڑا تعجب ہے کہ اس کو زندہ کرے گا اللہ بعد مرنے اس کے کہ اتنی وسطی ساری تباہ ہو چکی ہے۔ پس مار دیا اس کو اللہ نے 100 سال تک کے لیے، پھر زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کم لبستا، کتنے ٹھہرے رہے ہو؟ وہ فرمانے لگے لبست یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے، مگر تجھے پتہ نہیں چلا موت کے بعد کہ میں کس حال میں ہوں، کتنے ایام گزر رہے ہیں، کتنا زمانہ گزر رہا ہے۔ اچھا اب دیکھو اپنے طعام کی طرف اور اپنے مشروب پانے کی طرف، لم یتسنہ،
نہیں بے آرام ہوا وہ کچھ بھی۔ اور دیکھ اپنے گدھے شریف کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک تو مقصد تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے، آنکھوں کے ساتھ عینی مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ اتنی تباہ برباد چیزوں کو کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ رہا آپ کا مر جانا، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بنا دیں ہم تجھ کو اپنی قدرت کی خاص نشانی لوگوں کے لیے، لوگ سمجھیں کہ اتنا عرصہ بھی پڑا رہا ہے، اس کو اپنا پتہ بھی کوئی نہیں، مگر اس کا وجود بھی محفوظ رہا ہے۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کس طرح ترکیب دیتے ہیں ہم ان کو، پھر پہنائیں گے ان کو ہم گوشت، پس جب کہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے سارا گدھا شریف کا معاملہ، کہنے لگے میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ کہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے، صرف میں اپنے عینی مشاہدے کے لیے چاہتا تھا کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ تیسرا قصہ، جس وقت کہا ابراہیم نے، چلو تھا تو صحیح، اللہ تعالی کے ساتھ کلام تو اس نے کی ہے، ہمارے پاس تو سیدھا کرینہ ہے کہ اللہ اس سے مخاطبت کر رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اور آدمی تھا، وہ کیا دلیل دیتے ہیں سوائے بکواس کے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کلام کر رہا ہے، وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے۔ چلو عزیر علیہ السلام نو یرمیاء علیہ السلام ہو جائیں، یا ارمیاء علیہ السلام ہو جائیں، دانیال اکبر علیہ السلام ہو جائیں، ہے تو نبی نا، ہے؟ پھر عزیر کے نام پہ ان کو چڑھ کیا ہے؟ ہاں نبی ہوگا نہیں ہے، ہاں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جس وقت کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھانا کہ کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ حضرت عزیر نے تو سوال نہیں کیا تھا، گویا آتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ والا جو ہے، جو اللہ سے مانگے تب بھی اللہ دیتا ہے، نہ مانگے صرف دل کے اندر آرزو ہو تب بھی اللہ اس کی آرزو پوری کر دیتا ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تو یہ مانتا نہیں ہے بات پہلے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں مانتا، مانتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا پکڑ لے 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ہلا لے ان کو اپنی طرف، ثُمَّ اجْعَلْ، پھر بنا، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان تمام کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے تمام کا، اور رکھ دے اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک جز رکھ دے، اس کے بعد بلا تو ان کو، وہ دوڑتے آئیں گے تیرے پاس۔ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر خوب جان لے کہ واقعی اللہ زبردست ہے اور بڑے گہری حکمت اور علم و دانائی والا ہے۔ اب یہ تائید ایزدی کے قصے جو تھے یہ ذکر کرنے کے بعد اب پھر اصل مضمون انفاق والا شروع ہوتا ہے۔ 3 رکوع سالم جو ہیں علی سبیل الترقی، وہ انفاق فی سبیل اللہ للجہاد کے لیے ہیں۔ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، مثل اس دانے کے ہے جو انبتت، جو اگاتا ہے 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ تو اس سے بھی دگنا دے گا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ لہذا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے وہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہوں اگر کہ ہمیں گھاٹا اور خسارہ آ رہا ہے، مگر بظاہر والی یہ بات نہیں۔ الذین ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے رہ جاتے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے لگاتے جو کچھ خرچ کیا ہے احسان، ولا اذن، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں،
مثلا اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، مسکین کو دے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنا شروع کر دے یار آج میرے مکان کی چھت جو ہے اس کی لیتا پوتی ہو رہی ہے، تو بھی ذرا کچھ تعاون کر۔ وہ اس امید پہ کہتا ہے کہ اس پہ چونکہ میں نے احسان کیا ہوا ہے وہ شرم کے مارے ضرور میرے مکان کی چھت کی لپائی میں شریک ہو جائے گا، حالانکہ یہ تکلیف ہے اس کو۔ وہ آدمی جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ لوگ ہیں اصل لہم اجرہم عند ربہم، ان کی واقعی مزدوری ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسا صدقہ کرنا جس صدقہ کرنے کے بعد پھر جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تنگ کیا جائے، اس سے یہ بہتر ہے کہ جو آدمی مانگنے کے لیے آئے اس کو کہے میاں اللہ کے لیے معاف کرو، قول معروف، قول معروف معقول طریقے کے ساتھ اس کو ٹال دیتا ہے، وہ مغفرۃ اور اس کی غلطیوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ کوئی اگر غلط کار آدمی ہے اور اس کی غلطی دیکھنے کے باوجود جو اس کے حق میں نہیں تھی وہ اس پہ چپ کر جاتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ میں کس طرح لڑوں، کیوں میری طاقت سے یہ کم طاقت والا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے جو قوت برداشت جس کے اندر ہو کہ طاقت کے باوجود وہ لڑتا کسی سے نہیں۔ یہ کام جو ہے نا اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کیا جائے اور پھر اس کے پیچھے آدمی پڑ جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تو خود ان کو دولت مند کر سکتا ہے، حلیم حوصلے والا بھی ہے، وہ اتنا اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں جلدی اتنی کرتا جتنے تم صدقہ دینے کے بعد ان کے ساتھ کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو ریاکاری سے بچو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کر دیا کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلانے کے ساتھ اور ایذا دینے کے ساتھ، مثل اس بندے کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے، ریا الناس، وہ اس لیے ریاکاری کرتا ہے چونکہ نہیں مانتا اللہ کو نہ دن قیامت کے، کسی کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ فمثلہ، اس کے خرچ کرنے کی حالت واقعی یہ ہے مثل ایک پتھر پہ جو چکناہٹ والا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، فاصابہ وابل، پھر اس مٹی کے اوپر اصابہ وابل موسلا دھار بارش ہو جائے، فترکہ صلدا، تو چھوڑ دیتا ہے وہ بارش اس پتھر کو صلدا، کورے کا کورا، چکناہٹ بھی نہیں رہتی اور مٹی بھی نہیں رہتی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ بھی اسی طرح ہے، جب وہ قیامت والی بارش آئے گی نا تو یہ دیکھیں گے ان کا وجود بالکل چکناہٹ اعمال سے بھی خالی ہوگا اور اعمال کی مٹی سے بھی خالی ہوگا، لا یک، نہیں قادر ہو سکیں کہ اوپر کچھ بھی اپنی کمائی کے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور جو خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، وتثبیتا من انفسہم، دوسرا مفعول ہے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنی جانوں کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ہمارے نفس جو ہیں یہ امارہ نہ رہیں بلکہ نفس سے مطمئنہ بن جائیں، اس کو مطمئن بنانے کے لیے، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، یہ مثل اس باغ کے ہے، بے ربوت، جو ایک ٹیلے پر ہو، اونچی جگہ پہ، اصابہا وابل، پہنچ جائے اس کو شبنم یا بارش، فآتت اکلہا ضعفین، دینے لگ جائے اپنے پھل دگنے پہلے سے،
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو صرف وہ شبنم کے قطرے بھی اس کی کھیتی کو بڑھانے کے لیے کافی ہو جائیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم، کیا خواہش رکھتا ہے تمہارا کوئی ایک کہ اس کے لیے جنت ہو جائے کھجیوں کی اور انگوروں کی، ایسی جنات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور اس بندے کے لیے بیچ ان باغات کے ہر قسم کے پھل ہوں، پھر اصابہ الکبر، پھر پہنچ جائے اس کو بڑھاپا بھی پہنچ گیا، ادھر سارے پھل وغیرہ بھی ان کے جوانی پہ، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاء، اس کے بچے بھی چھوٹی چھوٹی پنیری ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچ جائے اس کے باغ کو اعصار، ایسے بگولے پہنچ جائیں جس کے اندر نری آگ ہو، فاحترقت، اور پھر وہ آگ جلا کے رکھ دے اس کے سارے باغ کو، بتاؤ کہ وہ کتنا نقصان ہوگا اس کا، اور اس کے پلے باقی کیا رہے گا، کتنا مغموم اور پریشان ہوگا۔ ایسے ہی ریاکار آدمی کی حالت ہے جو لوگوں کے دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے نا، وہ یوں ہی سمجھو کہ وہ عقیدے کی گندگی جو ہے اس نے آ کے اس کے سارے خرچ کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ یا ایھا الذین، او ایماندارو، تم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان ستھری چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، جن پہ شرک، بدعت، کفر کا داغ نہیں لگا ہوا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تم میں سے، تمہارے لیے زمین میں سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کیا کرو ردی مال دینے کا اس مال سے، اس حال میں کہ وہ خرچ کر رہے ہو وہ تم، حالانکہ نہیں ہو تم اس ردی کے پکڑنے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کے لے لو۔ جس مال کو تم اپنی خوش پسندی سے نہیں لینے کے لیے تیار، چشم پوشی کر لو تو لے لیتے ہو، ایسا مال وہ مجھے دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقین رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور تمام صفات کمال کا مالک۔ چشم پوشی کا معنی کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ الا ان تغمضوا، غمز کا معنی یہی ہوتا ہے، چشم پوشی کرنا۔ ایک مال آپ کو آدمی دے رہا ہے، آپ ضرورت مند ہیں، مگر وہ مال ردی ہے، مثلا غلہ ہے، وہ کھری جید نہیں بلکہ ردی قسم کی ہے، اس کے اندر مٹی بھی ہے اور تنکے وغیرہ بھی ہیں، دوسری بکاٹ وغیرہ بھی ہے، ردی قسم کا مال ہے۔ اب تمہیں مجبوری ہے کہ تمہارے پاس دوسری مال تو ہے کوئی نہ، اور وہ شخص دینے والا آپ کو جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس یہی ہے، اب تم چشم پوشی کے ذریعے ہی لے سکتے ہو، بکراہت لے لوگے، ورنہ خوشی کے ساتھ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ چشم پوشی کا مطلب یہ ہے کہ ناخوشی کی حالت میں لے لوگے،